السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے۔ اور آج کی جو حدیث ہے بہت ہی اچھی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس کو پورا سن کر جائیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کریے گا اور اپنے آخرت کو اچھے بنائیے گا انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر گناہوں سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے فرینڈس، یہ ہے قیامت کن لوگوں پر آئے گی، دوسرا ہے قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی۔ پہلا ہمارا پوائنٹ تھا قیامت کن لوگوں پر آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزر کر جائے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی۔ یعنی کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا جو ہے انسان کے یعنی مسلمان کے بغل سے پار ہوگی، جس کی وہ خوشبو سے مسلمان کی روح نکل جائے گی، اور اس دنیا میں صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں۔ تو پہلا جو ہے قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائے گی، جیسے قیامت کی جتنی بھی نشانیاں وہ پوری ہو جائے گی۔ اور ابھی جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ مسلمان کے بغل سے خوشبودار ہوا چلیں گی، وہ ان کے بغل سے پار ہوں گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا ایک زمانہ آئے گا جس میں کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی کہ قیامت مطلب کہ جب مسلمان ایک بھی دنیا میں نہیں رہے گا، تب اس وقت کیا ہوگی کہ جب 40 برس جب اسٹارٹ ہوگا دنیا، تو اس وقت کیا ہوگا، کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی کہ 40 برس سے کم عمر کا کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی کہ 40 سال کی عمر کا کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی کہ کوئی بھی بچہ نہیں دکھے گا، سارے کے سارے لوگ 40 برس کے رہیں گے، اور دنیا میں کافر ہی کافر رہیں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کھانا کھاتا دکھائی دے گا، کوئی دیوار سے لپٹا ہوا دکھائی دے گا، عرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ یکایک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یعنی اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی، یعنی تیز ہوتے جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ کے واحد حقیقی کوئی بھی نہیں ہوگا، سوائے اللہ کے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسرافیل علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ جب اس سمے چاہیں گے اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ ان کو بولیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ سور کو دوبارہ پیدا کر کے اسرافیل علیہ السلام کو بولیں گے کہ دوبارہ پھونک مارو۔ یعنی کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ سور کو پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، پھر سور کو اللہ تعالیٰ بولیں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور کو دوبارہ پھونکو۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین یعنی اگلے اور و آخرین یعنی کہ پچھلے، اگلے اور پچھلے جتنے بھی فرشتے ہوں گے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہو، حیوانات ہو، سب موجود ہو جائیں گے۔ یعنی جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، تب اس وقت اگلے پچھلے جتنے بھی فرشتے، انسان، جن، حیوانات جتنے بھی موجود تھے نا، وہ دوبارہ سے جمع ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے۔ ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، سب کے سب حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا یعنی کہ بدلہ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ سارے لوگ جب قبر سے نکلیں گے اور جتنے بھی اگلے پچھلے جتنے بھی فرشتے، انسان، جن، حیوانات جتنے بھی سب موجود ہو کر
پھر لوگ قبروں سے نکل کر اپنا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور اس کے بعد سب کو کہاں جمع کیا جائے گا؟ حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، اور وہیں حساب کا بدلہ کا انتظار کرنے کے لیے، حساب مطلب بدلہ جتنا بھی وہ لوگ دنیا میں کیے ہیں اس سب کا حساب کے لیے سارے لوگ انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ زمین کیسی ہوگی اس وقت؟ زمین تانبے کی ہوگی، اور کتنا لہرتا ہوا تانبا ہوگا وہ تو ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا لہرا ہوا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ گرمی کی اتنی شدید سختی، اتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ اتنا سر کے اتنے نزدیک ہوگا سورج کہ جو ہمارا جو اندر کا جو بھیجا ہے نا وہ کھولتا ہوا رہے گا، کھولتے رہے گا۔ سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بعضوں کے منہ سے تو خون بھی نکل آئے گا اور پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا اعمال ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، وہ جو پسینہ جو ہوگا نا وہ ہم لوگوں کا نارمل پسینہ جیسا نہیں ہوگا، وہ جب حشر کے میدان میں جو پسینہ نکلے گا نا وہ بہت ہی بدبودار ہوگا، اور جس کا جیسا نام اعمال میں ہوگا حساب اس کو ویسا ہی سزا ملے گا پسینہ کے ذریعے سے۔ تو اسی حالات میں بہت دیر ہو جائے گی، یعنی کہ 50,000 برس کا تو وہ ایک دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا، یعنی وہی پسینے کی حالت میں آدھا سال گزر جانے کے بعد لوگ سفارشی تلاش کریں گے، یعنی کہ اس وقت سفارشی کے لیے تلاش کریں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے، بھاگیں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکے، یعنی کہ اس وقت سارے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے کہ کوئی تو اس چیز سے، اس عذاب سے چھٹکارا دلا دو اور جلدی فیصلہ ہو جائے ہمارا۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یعنی جتنے لوگ ہیں سارے لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کس کے پاس بھیجیں گے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا مولا رحمت العالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے، سنائیے، مانگیے پائیں گے، جو مانگیں گے وہ پائیں گے، شفاعت مانگیں گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل یعنی کہ نیکی بدلی تولنے کی جو ترازو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں میزان عمل، میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے، جتنے بھی ہمارے جو باڈی کے جو پارٹس ہیں نا وہ سارے وہاں پہ گواہی دیں گے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہمارے باڈی پارٹس بولیں گے، ہمارے آنکھ کان ناک منہ جس سے جو گناہ ہوا ہے وہ سارے وہاں پہ گواہی دیں گے، زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دے گا، یعنی اگر کوئی زمین کے ساتھ ہم زمین کے ساتھ برا کیے تو وہ بھی گواہی دے گا، اچھا کیے تو وہ بھی گواہی دے گا، جس انسان کے ساتھ ہم اچھائی کریں گے اس کا بھی گواہی دے گا۔ وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے آئے گا، گناہ سے انکار کر نہیں سکتے، کہیں سے نیکیاں مل نہیں سکتی، اس بے بسی میں، اس بے کسی کے وقت میں دستگیر مددگار بے قصا حضور
پر نور محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ پاک نے راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے صحیح ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگوں کو اگر یہ حدیث اچھی لگی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، خوش رہیے، خوش رکھیے دوسروں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔